Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. ہاں جی عتیق شیخ صاحب اب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں, آپ کو اسٹیج پہ ایڈ کیا گیا سر. ہلو سر. جی بھائی کیسے ہلو. ہیں؟ جی ٹھیک ہے, اللہ کا احسان ہے. جی بھائی آپ مسلم ہیں؟ ہاں الحمدللہ. جی بھائی جی کیوں مسلم ہیں آپ؟ اس لیے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. اصل میں سورۃ نہیں توبہ وہ کی تو آیت نمبر نہیں, سورۃ سنو توبہ سنو کی آیت نمبر 5 پہ بات کرنے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 پہ بھی بات کریں گے, 23 پہ بھی کریں گے, 29 پہ بھی کریں گے, لیکن میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا, اس کا آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں. لیکن میرے بھائی آپ مجھے آگے کا جواب دے رہے ہیں, آپ اللہ کے فرما بردار اس لیے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا فرما جو برداری کرتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے نا. نہیں یار, وہ تو آپ مسلمان ہونے کے بعد ہیں اللہ کے فرما بردار. اگر آپ جی مسلمان نہیں ہوتے تو پھر آپ کسی اور کے فرما بردار ہوتے. تو آپ کے مسلمان ہونے کی وجہ آپ کا اللہ کے پرتی فرما بردار اور پرہیزگار ہونا نہیں ہے میرے بھائی. وہ تو آپ اس لیے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. مسلمان کیوں ہیں آپ؟ آپ غلط بتا رہے ہیں. اچھا, تو مطلب آپ یہ کہہ رہے کیونکہ ہیں کہ کوئی آدمی بغیر مسلمان ہوئے اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں بغیر مسلمان ہوئے اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے کوئی؟ ہاں اس میں کچے پکا بھی رہتا ہے بھائی, جیسا کوئی زیادہ فرما نہیں بردار نہیں رہتا تو زیادہ بھائی پکا میرے, ہے, جو اگر اللہ کم کا ہے تو کم ہے. سنیے اگر اللہ کا فرما بردار ہوگا تو پھر اللہ کی بات کو مانے گا, اللہ کے ہر حکم کو مانے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, تو اللہ پر بے شک. ایمان لانا بھی اللہ کی فرما برداری ہے. اگر جی جی ایک جی جی آدمی ایمان والا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب جی وہ اللہ کا فرما بردار نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے اس حکم کی توہین کر رہا ہے یا اس حکم کی منافی کر رہا ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ایمان جی لاؤ جی اللہ پر اور اس کے رسول پر. جی سمجھ رہے جی ہیں؟ جی تو جی اس جی لیے جی میرے بھائی آپ کا فرما بردار ہونا آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے, بلکہ آپ فرما بردار اس لیے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں. تو پھر سے میں ریپیٹ کرتا جی ہوں میرا کوشچن, آپ مسلمان کیوں ہیں؟ دیکھو آپ نے جو بتایا نا کہ نافرمانی کے باوجود کوئی مسلمان ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. نافرمانیاں کی بھی اس میں جو تو الگ الگ نافرمانی, جیسے بڑی نافرمانی, چھوٹی اللہ نافرمانی. کا مثال کے طور پر مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل مسلمان ہو سکتا. جیسا کہ ایک مطلب اللہ نے کہا کہ اتباع کرو اللہ کے رسول کی, اور پھر کوئی آدمی بے اللہ شک. کے رسول کی اتباع نہیں کر رہا, وہ پھر بھی مسلمان جی ہو سکتا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو. آپ کا کانسیپٹ میں کلیئر کر دیتا ہوں, آپ غلط جا رہے ہو میرے بھائی, آپ غلط جا رہے ہو, اس لیے روک رہا ہوں. سنو, گناہ چاہے صغیرہ ہوں یا کبیرہ وہ ہاں الگ جی. چیز ہے, ہاں فرما برداری الگ چیز ہے. اللہ کی فرما برداری ایک چیز ہوتی ہے اور دوسری چیز ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی. ٹھیک ہے, ہاں تو جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ اللہ کا نیک جی بندہ ہے, مسلمان ہے. جی جو اللہ کا نافرمان ہے, نہ وہ اللہ کا جی. نیک بندہ ہے نہ وہ مسلمان ہے, کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اچھا, اگر کوئی اللہ کے 95% آدیش کو مان رہا ہے اور 5% جو ہے تو آدیش کا اگر النگن کر رہا, اگر وہ تب بھی اسلام ہاں کے حساب سے سنو, وہ میں تب بتا رہا ہوں اگر 99% اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے لیکن جی صرف یہ نہیں مان رہا کہ اللہ میرا خدا ہے, تو وہ مسلمان نہیں ہے میرے بھائی. تو وہ ہاں بالکل, میں نے وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے, وہ اسلام سے خارج ہوگا ہے نا. میں چھوٹے بس موٹے تو گناہوں میں کی بات اسی کر رہا لیے ہوں. پوچھ رہا ہوں, ہاں تو میں اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ مسلمان کیوں ہیں؟ اللہ کی فرما بردار ہونا آپ کے مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کا نہیں, مسلمان ہونے کی نہیں دلیل نہیں نہیں, غلط کر رہے, نہیں ہے. غلط کہہ رہے آپ, غلط کہہ رہے آپ. آپ اللہ کی فرما برداری کیوں کرتے ہیں, چلیں بتائیے. اس لیے کہ میرا وہ رب ہے, میرا خالق ہے, مالک ہے. ایگزیکٹلی, تو یہ بات آپ کو پہلے لانی چاہیے تھی جو آپ اب دوسرے طریقے سے کوشچن پہ لائیں. تو میرے بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا رب ہے, آپ کا مالک اور آپ کا خالق ہے, اس وجہ سے آپ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, مسلمان ہیں آپ. چلیے اب آپ کو آیت نمبر 5 پہ بات کرنا ہے, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جی آپ کو آیت نمبر 5 پہ بات کرنا. آیت نمبر 5 کے بارے میں کوئی بھی دعویٰ ابھی تک میں نے نہیں کیا ہے, تو جو بھی بات کریں گے اچھا, اسٹارٹ وہ آپ کریں گے, رائٹ؟ تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ کافروں کو سے دوستی نہیں کرنے کے لیے کہا گیا, اور آپ کے کئی ویڈیو ہے جس پر آپ بیان دیتے کہ مشرک, آیت نمبر 5 میں کہا گیا کہ مشرک کو جا کے یہ پاؤ قتل. اچھا دیکھو سنو عتیق شیخ, سب سے پہلے تو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں سے دوستی کرنے کی اجازت قرآن نہیں دیتا, وہ 9 کی 5 نہیں ہے, وہ 3 کی 28 ہے.
لا يتخذ المؤمنین اولیاء من دون المؤمنین. اچھا مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. وہ آیت ہے. تو ہاں جی وہ میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا. آپ کا قرآن کہاں کہتا ہے؟ کھول کر کے کہو گے کھول کر بھی دکھا دوں گا. اب یہ جو اس جی آیت جی کے بارے جی میں آپ نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کسی بھی ویڈیو میں کہ آیت نمبر 5 یہ کہتی ہے کہ جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو. تو جی ہاں وہ مشرکوں کو وہ جی ہاں وہ اس آیت کے اندر لکھا ہوا فَإِذَا أَنْسَخَ الشَّهُورُ الْحُرُومُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ. وہ اس آیت کے اندر میرے بھائی لکھا ہوا ہے. جی یا یہ بات تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب آپ کا اس کے اندر مدعا کیا ہے؟ پہلے مجھے آپ اپنا مدعا پیش کریں. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر؟ تو آیت نمبر 1 میں جو جس ایگریمنٹ کا ذکر ہے وہ ایگریمنٹ کو کیوں چھپاتے ہیں آپ غیر مسلموں سے؟ میں نے کب چھپایا ہے؟ ایگریمنٹ کیا میں تو تھا وہ؟ بتاتا ہوں. میں تو غلطی کیوں تھی؟ مشرکوں کو جو قتل کرنے کا آدیش دیا گیا وہ مشرکوں کی غلطی نہیں تھی وہاں پر کچھ بھی؟ نہیں. آیت نمبر 1 نہیں سے تھی. مشرکوں کی غلطی نہیں ثابت نہیں ہوتی. آیت نمبر 1 سے آپ مجھے بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے آیت نمبر 1 میں. ایگریمنٹ کیا تھا آپ کو معلوم ہے؟ آیت پڑھ کے بتا مشرکوں دیں میں مجھے. میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ آیت پڑھ کے 1 نمبر کی مجھے بتا دیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مشرکوں کی کیا غلطی لکھی ہے اس میں؟ نہیں پڑھے حدیث؟ ہلو میں تو پڑھا ہوں اور میں تو 10 بار کوٹ کیا ہوں. میں تو آپ سے تو کہہ رہا پھر ہوں کہ کیا آپ نے آیت نمبر 1 پڑھی ہے؟ وہ ایگریمنٹ جو حدیث کے اندر ذکر ہے آیت قرآن کے پڑھیں. اندر ذکر نہیں. آیت پڑھیں پہلے آیت پڑھیں. آیت نمبر 1 پڑھیں پہلے. برات من اللہ. ایک منٹ. بڑا کر برات دیتا ہوں من یہ لو. اللہ ہاں ورسولہ الی الذین عاہدتم من ہاں المشرکین. اللہ اور اس کے جی رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. جی. تو اس میں جی مشرکوں کی غلطی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہلو اس میں مشرکوں ہلو کی کیا غلطی لکھی ہوئی ہے؟ ہاں تو آیت جو ایگریمنٹ تھا جس کے اندر جس کا ذکر ہے کہ مشرکوں کی غلطی یہ تھی اس کہ آیت میں مشرکوں کی غلطی کیا لکھی ہوئی ہے؟ میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں. اس آیت میں کیا غلطی لکھی ہے مشرکوں کی؟ اچھا یعنی جس کے اندر جو تفسیر ہے جو حدیث ہے جو قرآن کی تفسیر ہے حدیث. سنو میری بات. تم نے کہا کہ کیا تم نے آیت نمبر 1 نہیں پڑھی؟ میں نے کہا میں نے پڑھی. تو تم نے کہا کہ وہاں پر تو مشرکین کی غلطی لکھی ہوئی ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آیت نمبر 1 میں براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین اس ٹیکسٹ میں مشرکوں کی کیا غلطی لکھی ہوئی ہے؟ مجھے وہ غلطی ہاں بتا تو دیں. اچھا ٹھیک ہے. تم عہد کیا تھا مجھے بتا دیجئے کہ اللہ جو عہد مشرکوں سے توڑ رہا ہے اس کا عہد کیا تھا مشرکین میں محمد کون پیغمبر توڑ میں کیا رہا ہے؟ تھا بتائیے. 1 منٹ اللہ ریپیٹ توڑ کرو. رہا ہے. کون توڑ رہا ہے؟ اللہ اللہ توڑ توڑ رہا رہا ہے. ہے. کیوں توڑ رہا ہے؟ کیوں توڑ رہا ہے یہ بھی میں آپ کو جواب دوں گا. کیوں پہ جائیں گے؟ کیوں؟ 1 سیکنڈ آگے نہ جائے کیوں پہ جائیں گے؟ ابھی فی الحال آپ نے مانا 2 بار کہ اللہ توڑ رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد آگے جا کر کے آپ یہ نہیں کہو گے کہ مشرکین نے ٹریٹی توڑی تھی کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہو کہ آیت میں اللہ توڑ رہا ہے. جی میرے کیوں بھائی. توڑ رہا ہے آگے جا کے یہ بھی مشرکی بتاؤں گا میں کیوں توڑ نہیں رہا ہے. وہ آپ آیت سے بتانا مجھے کیوں توڑا. آیت سے بتاؤ کیوں نہیں توڑا. حدیث سے بتاؤں گا. میں حدیث سے بتاؤں گا کیونکہ قرآن کی تفسیر حدیث ہے کیوں مجھے حدیث کی سیرت ضرورت ہے. کیوں ہے؟ جب تمہارے پاس قرآن ہے تو مجھے حدیثوں کی ضرورت ہاں کیوں ہے؟ یہ بتاؤ کیوں ہے؟ قرآن اس لیے کہ ہمارا مذہب کا حصہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے دونوں ہے. اور صرف جو ہے تو آپ اگر کوئی مشرکوں کو ٹھیک ہے اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت کے خلاف جاتی ہے اس کو کانٹرڈکٹ کرتی ہے تو کیا آپ ایسی حدیث کو مانو گے یا قرآن کو مانو گے؟ میں نے تو آپ کے چلو قرآن کو لیں گے. جب کھلا اگر ایسا اختلاف ہے تو ہاں قرآن ہی کو لیا جاتا ہے حدیث کے مقابلے میں. زبردست ہو گیا سر. اب آپ جی حدیث جی پیش جی کریں جی پیارے جی. بھائی. شکریہ گھنٹے کا ہاں جواب دینے کے لیے. اب آپ حدیث پیش کریں. بتائیں کون سی ہاں حدیث تو ہے؟ زرقانی کی روایت ہے جس میں جو سیرت کی کتاب ہے محمد بھائی صلی اللہ علیہ حدیث کی وسلم کی سیرت. بھائی نہیں سیرت کی کتاب ہے حدیث کی کتاب نہیں ہے. مجھے حدیث پیش کریں سیاستہ سے. ہاں تو میں نے آپ کو سیرت کا ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا. سیرت نہیں کہا آپ اگر نے. آپ میرے نے حدیث کہا. اگر آپ نے ٹھیک حدیث ہے کہا. میری بات ٹھیک ہے حدیث میں نے کہا. میں اپنے بات کو ہاں واپس لے رہا ہوں. سیرت حدیث کی کتاب میں جو ہے تو اوکے. تو پھر سنو میری بات. قرآن کی آیتوں کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ سیرت میں نہیں ہوتی, وہ سیرت تفاسیر میں ہوتی ہے. تم کو اتنی بیسک چیزیں نہیں پتا. سیرت کیا ہے؟ جی جی کیا ہے سیرت؟ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ آپ ذرا. سیرت کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو.
एग्जैक्टली तो सीरत जी। जो है एक्चुअली में वो तवारीख है, हिस्ट्री है। तवारीख जी, हाँ, रिवायत नहीं है। रिवायत सीरत नहीं है, रिवायत रिवायत नहीं है, सीरत हदीस नहीं है। सीरत जी एक्चुअल जी में हिस्ट्री है। और किसकी हिस्ट्री है? जनाबे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर मबनी जो तवारीख है उसको जी सीरत कहते हैं। जैसे कि जी जी सीरत जी इब्ने जी इशाक, सीरत इब्ने हिशाम, ठीक है। तो ये सीरत जी है मेरे भाई। अब तो आप हाँ मुझे जी कुरान की आयत की एक्सप्लेनेशन रसूलुल्लाह की जिंदगी से देंगे, सीरत की किताब से देंगे, जहां पर सिर्फ जी रसूलुल्लाह की जिंदगी को कोट किया गया, वहां पर कोई हवाला पेश नहीं किया गया किसी हदीस का, किसी रिवायत का, है ना। जी। तो मतलब ये आपके क्राइटेरिया हैं कि कुरान की आयत को समझने के लिए तो मुझे रसूलुल्लाह की सीरत को हाँ पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सीरत को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नबी की सीरत है जिन पर बस कुरान नाजिल ये हुआ। बात के ऊपर एक काम करो, ये जो आपका स्टैंड है ना, इसके ऊपर अपने किसी भी मोतबर आलिम तफसीर से फतवा ले आओ। फतवा की जरूरत नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ही कुरान नाजिल हुआ मेरे भाई। उनकी जिंदगी को नहीं तो किन की जिंदगी को देखेंगे? कुरान तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। रसूलुल्लाह की जिंदगी में तो ये भी लिखा हुआ है कि मुशरिकीन जो जबिया चढ़ाया करते थे अपने बुतों को, उसमें से हम्म। रसूलुल्लाह ने नोश फरमाया है। तो क्या अब क्या रसूलुल्लाह का जबिया खाना भी इस्लाम हो जाएगा? बताएं मुझे, हो जाएगा? हो सकता है वो नबूवत से पहले का वाक़या है वो। जी बिल्कुल पहले का वाकया है, लेकिन सीरत में मौजूद है, तो क्या आप उसको इस्लाम मानेंगे आप? तो सीरत बाद की, नबूवत के बाद की जिंदगी का ये है आपने वो आइडियल है सीरत के, नबूवत के बाद की। एग्जैक्टली तो भाई मेरे, तो आपने जो ये दावा किया था कि कुरान की आयत को समझने के रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि वो उन्हीं पे हाँ नाजिल हुआ तो है, तो मेरे भाई बेशक। रसूलुल्लाह की जिंदगी में ऐसे भी वाकयात हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जो तर्क इस्लाम पर मबनी है। हाँ तो वो नबूवत के बाद की जिंदगी की बात के हम जब कहते हैं ना सीरत, तो नबूवत की बाद की जिंदगी मुराद होती है भैया। कुरान की आयत की तफसीर होती है। कुरान जी। की आयतों को एक्सप्लेन करने के लिए, शान नुज़ूल अच्छा बताने के लिए, ठीक है। एक सेकंड सुन ले मेरे भाई। शान नुज़ूल बयान करने के लिए, कॉन्टेक्स्ट बयान करने के लिए, किस मौके पर किस नौयत में कौन सी आयत नाजिल हुई है और उसका मफहूम आपके आपके पहले सहाबा इकराम ने, उसके बाद ताबईन ने, तबा ताबईन ने, और आपके तमाम अइम्मा ने उसका मतलब क्या समझा है, उसको हाँ एक्सप्लेन करती है तफासिर, सीरत नहीं। तफासिर। ठीक है, ये बात मैं आपसे ले लिया भाई, ठीक है, मैंने आपकी बात मान लिया और आपने सही कहा, तफसीर है, मेरे से गलती हो, ठीक है। लेकिन आप भी फिर ये शान नुज़ुल क्यों छुपाते आप सूरह तौबा का? हिंदुओं से क्यों छुपाते आप शान नुज़ुल? क्या शान नुज़ूल है सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 9 की 29 का? वो 9 की 29 नहीं, पूरे सूरह तौबा की, जब वो मुशरिकीन ने अहद तोड़ा हाँ था। ठीक है ना, आप मुझे ये बता दें कि क्या पूरी सूरह अत-तौबा एक दिन में, एक महीने में, या एक साल में नाजिल हुई है, या 7 सालों में मजीद नाजिल हुई है पूरी सूरह तौबा? अच्छा मेरे भाई चलो, एग्रीमेंट मुशरिकीन ने तोड़ा था या नहीं तोड़ा था, इसका जवाब दे जो, इधर उधर की बात नहीं मत तोड़ा, करो, ताकि जो नहीं तुम तोड़ा मुशरिक, नहीं तोड़ा मुशरिकीन ने, बनु बकर ने हमला नहीं नहीं किया था तोड़ा, बनु खुजा पे। नहीं तोड़ा। मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों नहीं तोड़ा। आप मुझसे पूछे क्यों नहीं तोड़ा तोड़ा। था, क्यों अरे नहीं तोड़ा मैं भाई? बता रहा हूँ ना आपको, हाँ बता इसलिए नहीं बता। तोड़ा है, सुन ले, इसलिए नहीं तोड़ा है हाँ जी। क्योंकि आपका अल्लाह कुरान के अंदर चीख चीख करके कह रहा है, बराअतुम, बरी हूं, मिनल्लाहि, अल्लाह बरी है, अल्लाह व हाँ रसूली, और उसका हाँ रसूल, इल्लल्लज़ीना, हाँ इन लोगों से, अहदतुम, हाँ जिनसे तुमने हाँ अहद किया था, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। हाँ तो बरात का हाँ जो जी। ऐलान है, ट्रीटी तोड़ने का जो ऐलान हाँ है, वो आपका अल्लाह हाँ अल्लाह और रसूल की जानिब से कर रहा है, लिहाजा ट्रीटी हाँ मुशरिकीनों ने कब नहीं, आपके अल्लाह ने तोड़ी। वो, ये अल्लाह ने बारात का ऐलान दूसरे नंबर पे किया, पहले उन्होंने रात में अटैक किया बनु खुजा के ऊपर, बनु बकर ने। ये क्यों छुपाते आप हिंदुओं रेफरेंस, से? रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंस अच्छा रेफरेंस, रेफरेंस। जुर्कानी, जुर्कानी, जुर्कानी के लो। बनु कुनैका, बनु कुरैजा, और बनु बकर ने, क्या नाम, बनु बकर, बनु कुनैका, बनु कुरैजा, और बनु इन बकर लोगों और ने बनु खुजा। अरे भाई सुन लो, इन्होंने रसूल अल्लाह के ऊपर अटैक किया था पहले, इसकी दलील पेश करें। बनु, हाँ मैं जुर्कानी किताब का नाम बता रहा हूँ, मैं पेज नंबर भी बता रहा हूँ, लिख लो। नहीं नहीं, मुझे एक स्क्रीन पे शेयर करें, खोलें कहीं से भी, नेट से खोलें, लिंक दें, पेश करें, हवा हवाई बातें ना भाई करें। अच्छा, ये तो भाई मैं, इब्ने कसीर साहब की जो सीरत है, या तिबरी साहब की जो तफसीर है, जलालैन की जो तफसीर है, या इब्ने कसीर की जो तफसीर है,
کیا آپ مجھے ان تفاسیر سے ثابت کر سکتے ہیں کہ بنو قنیقہ بنو قریظہ ان قبیلوں نے رسول اللہ کے اوپر اٹیک کیا تھا؟ میں نے ڈائریکٹ زرقانی کی جو کتاب ہے اس سے میں نے حوالہ لے کون کر ہے آیا. زرقانی؟ اگر میں نہیں جانتا. میں آپ کے معتبر اچھا ائمہ ٹھیک کو ہے. مانتا ہوں. آپ کے معتبر ارلی اسکالر سے مجھے ثابت کریں آپ. اچھا میں نہیں جانتا یہ زرقانی کون ہے. معتبر بھی، یہ بھی معتبر ہے زرقانی. نہیں، وہ آپ کے لیے ہاں ہوگی، میرے لیے نہیں ہے. میں نے تو نام ہی پہلی بار سنا ہے. تو میرے بھائی آپ کے لیے تو قرآن بھی نہیں ہے نا، ان کو کیا لے کے بیٹھ رہے آپ؟ کے لیے تو قرآن نہیں ہے، آپ کے لیے قرآن بھی میرے لیے نہیں ہے آپ کے قرآن ہے. لیے. سنیے میرے لیے نہیں نہیں قرآن. نہیں. آپ پہلے بات سن لیں، بیچ میں نہ روکیں. میرے لیے قرآن ہے. میں بالکل قرآن کو حجت مانتا ہوں. جب میں ایک مسلمان سے بات کرتا ہوں اس وقت میری حجت صرف اور صرف قرآن و سننا ہوتی ہے. لیکن میں اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، یہ بات الگ ہے. لیکن میرے لیے حجت قرآن ہی ہوتی ہے اور حدیث ہی ہوتی ہے جب میں مومن سے بات کرتا ہوں. لہٰذا آپ یہ نہ کہیں گے میرے لیے قرآن نہیں ہے. یہ چیز ابن اسحاق، ابن ہشام اور ابن کثیر ان کا حوالہ مانگ رہے ہیں نا آپ؟ جی، تو مجھے آپ ابن زرقانی اشاق سے دیں، ابن زرقانی کا ہشام سے دیں، ابن کثیر سے دیں، جلالین سے دیں، تبری سے دیں، مودودی سے دیں. چلے مودودی سے بھی دے دیں، ماڈرن اسکالر ہے. لیکن مجھے یہ دیں کہ انہوں نے حملہ کیا تھا رسول اللہ کے اوپر. گو اہیڈ. میرے بھائی اب میں جس کا حوالہ دینے جا رہا ہوں زرقانی کا، یہ بھی مسلمانوں کے لیے معتبر ہے. اب مجھے نہیں، آپ میں نہیں کہہ مانتے رہا ان ہوں کو میں آپ کی بات بالکل مان رہا ہوں. بالکل تو مسلمانوں کے پھر لیے معتبر ہوں گے. جی لیکن سنیں، لیکن آپ جیسے مسلمانوں کے لیے معتبر ہوں گے. میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں. زرقانی کا نام نہیں سنا. تو بھائی آپ نے زیادہ مطالعہ آپ کا گہرا نہیں ہے. نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے نا. یہ لاکھوں کتابیں ہیں، میں کہاں تک پڑھتے بیٹھوں گا. تو اب اگر آپ مانگتے ہوں گے تو میرے پاس کون زرقانی ہے کا پیج یہ؟ نمبر ان 179 کی ہے. تھوڑا یہ جو ہے تو ان جیسا کی تھوڑا تعریف ابن پیش ہشام کے کریں. جیسے ابن ہشام کی جیسے ایک اسکالر، اسلامک اسکالر ہے ابن ہشام کے جیسے. نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. 1645 سے 1710 تک یہ اسکالر ہوئے ہیں آپ کے. ابھی 300 سال پہلے. تو میں آپ کے 300 ہاں سال پہلے اسکالر کی حجت کیوں مانوں جب میرے نہیں پاس نہیں، ارلی 300 کی بات اسکالر ہے؟ نہیں ہے. 6th سینچری، 7th اس سینچری، 8th سینچری کے اسکالر جب میرے پاس موجود ہے. ایک سیکنڈ سنیے. جب میرے پاس اس زمانے کے اسکالر موجود ہیں جو آپ کے رسول اللہ کے زمانے کے آس پاس کے ہیں، میں ان کو چھوڑ کر کے یہ 16 17 سینچری کے زرقانی کو کیوں مانوں؟ 16 17 کے نہیں ہے، یہ بھی پرانی ہی ہے. لیکن اگر آپ اچھا، یہ کہتے ہیں تو پرانے ابن کتنے ہشام پرانے؟ کا بھی کتنے؟ ایک منٹ، کتنے پرانے؟ امام زرقانی کتنے اگر پرانے ذرا بتائیے. یہ تو میں نے ان کی ڈیٹ تو لے کر نہیں آیا، مگر یہ جیسے ابن ہشام کی میں جیسے لے کے کہ آیا ہوں نا. عربی. میں لے کے آیا ہوں. میں اچھا کہنے کے لیے ٹھیک ہے. بیٹھا ہوں. مجھ سے پوچھو. یہ لو، اچھا اچھا. محمد الزرقانی 1645 سے ہوں 1710 تک ہوئے ہیں. ہاں جی اس کو جو ہے نا واضح سنی مالکی اسلامک اسکالر. سنی مالکی، حنفی بھی نہیں ہے، یہ جی جی مالکی ہے. جی جی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آپ کو اسکرین نظر آ جی رہی ہوگی. یہ جی آپ کے محمد الزرقانی ہیں جو جی 1645 سے 1710 عیسوی میں ہوئے. ابھی 250 300 ٹھیک سال ہے. پہلے. ان کا پورا ہاں جی. نام جو ہے امام ابو عبداللہ ابن فضلہ ہے. ہوں. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو یہ تو اچھا. 16 17 سینچری کا اسکالر ہے ہاں بھائی. مجھے 7th 8th سینچری کے جی اسکالر جی سے جی. مطلب ہے. وہ انہوں نے دیکھا نا رسول اللہ کی زندگی، انہوں نے سمجھا نا. یہ کیا بتائے گا مجھے 17 سینچری میں پیدا ہونے والا کہ بنو قریظہ اور بنو قنیظہ اچھا کے معاملے میں کیا ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے. جب میں لے کر جو آپ مانگ رہے ہیں اسکالر، ان کو اگر میں لے کر آؤں گا تو آپ جب مان لیں گے کہ بھئی مشرکین کی غلطی تھی کر کے؟ آپ کو یہ لے کر کے آنا ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کے اوپر اور صحابہ کے اوپر حملہ پہلے کیا تھا. رسول لے کر کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں. تو پورا واقعہ سن لو، اچھا اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کس کو کے سنا اوپر؟ دوں گا. رسول اللہ کے اوپر اچھا نہیں. دوبارہ اسٹیٹمنٹ کریکٹ کرو. کس کے اوپر حملہ کیا تھا انہوں نے؟ دیکھو یہ ایگریمنٹ میں بنو مشرکین اور محمد ارے صلی اللہ علیہ وسلم ایگریمنٹ کو کا چھوڑو، ایگریمنٹ. ایگریمنٹ کو چھوڑو. انہوں ہاں نے کس کے اوپر حملہ کیا تھا؟ ہاں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایگریمنٹ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بنو خزاعہ حملہ کس تھے، کے اوپر کیا تھا بھائی؟ حملہ بنو کس کے اوپر خزاعہ کیا تھا کے انہوں نے؟ اوپر، بنو خزاعہ کے اوپر. مطلب انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ ایگریمنٹ میں جو شریک تھے بنو خزاعہ، ان کے اوپر حملہ کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے. ایگریمنٹ اچھا مشرکین نے حملہ کیا تھا. یہ لو بھائی، بنو ایک بکر سیکنڈ نے. ایک سیکنڈ یہ لو بھائی صاحب. بھائی ابھی کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر، اس وجہ سے ٹریٹی توڑ دی، پھر اللہ نے برات کا اعلان کیا. اب بھائی کہہ رہا ہے کہ بھائی اس نے مسلمانوں کے اوپر نہیں، کسی دوسرے قبیلے کے اوپر، کسی دوسرے مشرک یا یہودی قبیلے کے اوپر حملہ کیا تھا. اب یہ حجت ہے ٹریٹی توڑنے کی، ہے نا؟ ہے میرے بھائی. مسلمانوں ایک کا شریک سیکنڈ پہ تھے اس ایگریمنٹ میں. بنو خزاعہ کا کون سے ایگریمنٹ؟
कौन से एग्रीमेंट में? ये कौन से मुशरिकीन और agreement? मोहम्मद चलो पैगंबर के agreement बताओ। दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था, मुशरिकीन और मोहम्मद कौन सा पैगंबर के दरमियान कौन जो सा एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट का नाम बताओ, सुलह एग्रीमेंट का नाम हुदैबिया बताओ। का, सुलह हुदैबिया, सुलह हाँ, अब हुदैबिया। रुको अब रुको अब रुको अब रुको अब रुको। सुलह हुदैबिया मक्का के मुशरिकीन और काफिरों और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के दरमियान हुआ था। इसमें यहूदी और इसमें मुसलमान कहां से आ गए? बनु बकर और बनु खुज़ा ये दोनों आप कह रहे हैं कि मुशरिकीन थे, और कहां के थे? ये मक्का के थे कि मदीना के थे? कहां के थे ये? मक्का मदीना दोनों में की थे, और कहाँ से रहेंगे? ना ना ना, मदीना की बात नहीं, मक्का के थे कि नहीं थे? हाँ थे। ओके, साबित करो, गॉड साबित करो। मक्का मदीना दोनों में से एक की थे, आप बोल रहे कि मक्का थे या दोनों नहीं में थे? से एक के, दोनों में से एक के। अच्छा, तो लोकेशन चलो, ट्रीटी तो मक्का वालों के साथ हुई है, सुलह हुदैबिया मक्का वालों के साथ हुई है, लिहाजा इनको ट्रीटी तोड़ने के लिए मक्का से होना चाहिए। अगर ये मक्का से है तो ट्रीटी हाँ। टूटी, और नहीं है तो फिर नहीं टूटी। अब मुझे बताओ, क्या ये हाँ। मक्का से थे? साबित कर सकते हो आप? मक्का के, हाँ बिल्कुल मक्का के थे, क्योंकि जो इनके ऊपर जब साबित अटैक हुआ था बनु बनु साबित बकर ने जब करें, पहले तो ये साबित करें कि ये मक्का के थे, मुशरिकीन थे, और दूसरा ये साबित करें कि इन्होंने अटैक किया। पहले दो चीजें आपको साबित करनी है, जी। उसका आगे डिस्कशन नहीं हो सकता। सॉरी, हाँ दो चीजें साबित करो। हाँ हाँ। तो आप तो जरकानी को नहीं मानते, जिसका मैंने हवाला लेकर आया। अरे यार, कोई इक्का दुक्का मुसलमान तुम्हारे जैसा मानता होगा। जरकानी का नाम किसी ने नहीं सुना है, 16-17 सेंचुरी का है भाई। चलो छोड़ दो, कोई मसला नहीं। मक्का के और अंदर मालिकी है, और भाई मालिकी है, हनफी उठा करके कचरे के डब्बे में डाल देंगे इसको। नहीं नहीं डालते कोई भी, कुछ मसला नहीं, दोनों भी चारों भी बिल्कुल मसला डाल। हक है। अरे नहीं भाई, नहीं, मेरे को चारों भी बता रहे हो, मसला हक है। मैं जिंदगी के 30 साल मुसलमान ना, मुझे बता रहे हो तुम? अरे कोई मसला नहीं यार, ऐसे कोरे मुसलमान थे तुम, बाद में जे तो पैसे के वास्ते जे तो थोड़ा किताबें पढ़ने लगे आप। वो तो कोई बात नहीं, वो तो पता चल जाता है बात करके कि कौन कौन जो है बाद में बना और कौन पहले था। आप अपने मुद्दे में आओ, आप अपने हवाले पेश करोगे। हाँ। तो बनु बकर जो मुशरिकीन की तरफ से थे, बनु बकर ने अटैक किए बनु खुज़ा के ऊपर, और मुशरिकीन ने हथियार से मदद किए थे। खुतबा नहीं भाईजान, खुतबा नहीं, रेफरेंस जरकानी है। चलो नहीं मानते तो मैं अगली बार लेके आऊंगा आपके पास। जो लो इब्ने हिशाम से हो ना, तो इब्ने हिशाम का भी लेके आऊंगा, मुताला करके बताऊंगा आपको कि मुशरिकीन की गलत थी। किस चीज का रेफरेंस लेके आओगे? जरा दोबारा रिपीट कर दो, 2 दफे हैं तुम्हारे, दोनों को रिपीट कर दो कि किस चीज का रेफरेंस लेके आओगे। डिफरेंस इसका लेकर आया था कि मुशरिकीन की गलती थी, मुशरिकीन ने अटैक किए थे बनु खुज़ा के ऊपर, जो मोहम्मद पैगंबर के साथ थे इस एग्रीमेंट में। कौन से मुशरिकीन ने अटैक किए थे? बनु बकर जो मुशरिकीन कबीला था, उसने अटैक किया था बनु खुज़ा के ऊपर, और ये दोनों बनु बकर मुशरिकीन के साथ थे इस एग्रीमेंट में। दोनों ने मिलकर मोहम्मद पैगंबर को अटैक किया। चलें, आप रेफरेंस बाद में लेके आए, पहले चले एक टर्म क्लियर कर लेते हैं। सुलह हुदैबिया जो थी वो मक्का के मुशरिकीन और मुसलमानों के दरमियान हुई थी, राइट? हुई थी जी। हाँ जी। तो मेरे भाई, फिर मुसलमानों के ऊपर अटैक कहाँ किया उन्होंने? वायलेशन तो तब होता ना जब मुसलमानों के ऊपर अटैक करते, क्योंकि जिस दौरान आपके रसूल अल्लाह ने सुलह हुदैबिया की ट्रीटी मुशरिकीन मक्का के साथ कर ली, उसी दौरान आपके रसूल अल्लाह ने बनु कुरैजा, बनु कुनैका और बनु नजीर के ऊपर अटैक किया, क्योंकि उनको पता था कि पीछे से मुशरिकीन मक्का मेरे पर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रीटी हो चुकी है कि मुसलमान बीच में नहीं बोलो, सुनो पहले बात, सुनो पहले पूरा पॉइंट सुनो। उनको ये पता था कि ये 3 शर्तें जो है सुलह हुदैबिया की मुकम्मल तौर पर मानी गई हैं। पहली तो ये कि मुसलमान इस साल हज नहीं करेंगे, मुसलमान अगले साल से हज करने और उम्रा करने के लिए आएंगे, इसलिए मुसलमान यहां से लौट जाएंगे, एक चीज। दूसरी चीज ये हुई थी कि 8 साल तक इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई, कोई जंग नहीं होगी, और तब तक कोई लड़ाई हुई भी नहीं बदर के बाद, और फिर खंदक पेश आई है वो बाद में, ठीक है, हाँ खंदक के बाद ये मुआहदा उनका हो गया। उसके बाद में फिर तीसरी शर्त उसकी ये थी उस सुलह हुदैबिया की कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम कबूल करके मदीना जाएगा तो मदीना वालों को उसको मुसलमान को वापस लौटाना पड़ेगा, मक्का वालों को, और अगर कोई मुसलमान मदीना से हिजरत करके मक्का वालों में आ जाएगा इस्लाम को छोड़ करके, तो मक्का वाले उसको नहीं लौटाएंगे। ये 3 अहम शर्तें हैं सुलह हुदैबिया की। ये तीनों की तीनों मुसलमानों और कुरैश मक्का के दरमियान है। इसमें किसी भी अदर कबीले का, ट्राइब का कोई जिक्र नहीं है जो मुसलमान नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि वो कबीला, सुनिए, वो कबीला मुसलमान था और उसके ऊपर मुशरिकीन मक्का ने अटैक किया, मैं नहीं था, मुसलमान नहीं था, दोनों मुशरिकीन। ओके, मुसलमान नहीं था, ठीक है मेरे भाई। तो अगर वो कबीला मुसलमान नहीं था तो उसके ऊपर अटैक करना मुसलमानों के ऊपर अटैक करना नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे आपके रसूल अल्लाह यहूदियों के कबीलों पर अटैक कर रहे थे और वो अटैक मुशरिकीन मक्का पर अटैक नहीं था। लिहाजा आप ये 2 नंबरी नहीं कर सकते।
جی 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 اور سنو ٹھیک ہے میری بات، اب ایک اور بات سن لو مومن بھائی، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا صرف اتنا ہی علم لے کر کے آتے ہو جتنا آپ کے مطلب کا ہے، میں اتنا علم لے کر کے بیٹھا ہوں جتنا وہاں پر درج ہے۔ اب اگلا علم سنو، اگلا علم یہ ہے کہ وہاں کے مدینہ کے یہودیوں کے تینوں بڑے قبیلے، بنو نذیر، بنو قنیقہ اور بنو قریظہ، ان تینوں کے ساتھ رسول اللہ کی کوئی ٹریٹی، کوئی معاہدہ نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی ان سب کے درمیان، اور وہ تھی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، جو یتھریب کے، یعنی کہ مدینہ کا پہلا نام یتھریب ہے، تو یتھریب کے اور مدینہ کے جو یہودی ہے جو وہاں پہلے سے آباد تھے، ان کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان کسی طرح کا کوئی معاہدہ ٹریٹی نہیں تھی، بلکہ رسول اللہ نے وہاں ریاست مدینہ قائم کر کے وہاں پہ مدینہ کا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، آئین مدینہ کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ مدینہ کا آئین، مدینہ کا قانون۔ تو اس قانون کے اندر یہ تھا کہ مدینہ والے کسی بھی باہری آدمی کی کسی بھی جنگ میں مدینہ والوں کے خلاف مدد نہیں کریں گے، لہذا رسول اللہ نے یہ الزام لگایا کہ ان لوگوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی یوجنا بنائی ہے، اٹیک کیا نہیں، اٹیک کرنے کی یوجنا، پلاننگ بنائی ہے، اس لیے ان لوگوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، آئین مدینہ کا النگن کیا ہے، اس کا وائلیشن کیا ہے، لہٰذا ان کے اوپر اٹیک کر دو۔ اس وجہ سے آپ کے رسول اللہ نے بنو قریظہ، بنو قنیقہ، بنو نذیر کے اوپر اٹیک کیا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں صلح حدیبیہ، وہ صرف اور صرف مشرکین اور کافر مکہ اور مسلمانوں کے درمیان تھی، وہ کسی ادر ٹرائب مشرکین کے لیے تھی ہی نہیں۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبیلہ مدینہ میں، مکہ میں آباد تھا، یعنی کہ اس کا ریاست مدینہ سے بھی اب کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مانا کہ وہ مکہ سے تھا، آپ نے کہا کہ وہ مکہ سے تھا، تو جب وہ مکہ سے تھا تو اس کا ریاست مدینہ سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا ان کے اوپر کسی ایک مشرک قبیلے کا دوسرے مشرک قبیلے کے اوپر مکہ میں اٹیک کرنا وہ مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے۔ سر آپ تو اپنے آرگیومنٹ میں ہی فیل ہیں، پاگل بنا رہے آپ، دیکھو آپ اپنے ویڈیوز کو جو ہے تو پاگل بنا رہے بھیا۔ بنو بکر، بنو خزاعہ بولا میں نے، یہودیوں کے قبیلے کا نام ہی نہیں لیا میں نے، مکہ سے تھے، مدینہ سے، مکہ سے بس تھے۔ ایک منٹ رک جاؤ، بس کنکلوژن میں نے یہی کر دیا۔ مکہ کے ہاں مشرکین، سن لو پہلے، مکہ کے مشرکین دوسرے مکہ کے مشرکین قبیلے کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، اس سے صلح حدیبیہ کا وائلیشن نہیں ہوتا، کیونکہ صلح حدیبیہ کی ٹریٹی، اس کا معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان تھا، مشرکین اور مشرکین کے درمیان نہیں تھا۔ بات ختم۔ نہیں تھا کیسے، میں بتاتا ہوں آپ کو، سنو میری بات سنو، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں ریفرنس مانگوں گا، تیار رہنا، پھر بھاگنا نہیں۔ ہاں بالکل، میں آئندہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں بالکل آپ کو ریفرنس لے کر آئندہ آؤں گا۔ نہیں، ابھی جو بات بولنے جا رہے ہو اس کا ریفرنس مانگوں گا اور دینا پڑے گا ابھی۔ اچھا سن تو لو بھیا پہلے۔ نہیں میں تب سنوں گا، نہیں میں تب سنوں گا جب آپ کہو گے کہ ہاں میرے پاس ریفرنس ہے۔ یار آر کیوں کرنا، وکٹم کارڈ کیوں کرنا یار؟ جو اپنا دعویٰ کر رہے ہو اس کا ریفرنس پیش کرو، بات ختم، منہ بند کر دو میرا، میں تو موقع دے رہا ہوں ریفرنس پیش کرنے کا، کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو میں تو آپ کو زرقانی کا حوالہ دے رہا تو آپ تو نہیں۔ ارے یار تم جاؤ زرقانی کو اپنے سر پہ ناک رکھ کر کے ناچتے پھرو، جب میں نے کہہ دیا تم کو ایک مالکی امام ہے، اس کو حنفی نہیں مانتے، اس کو شافعی نہیں مانتے، اس کو احمدی نہیں مانتے، اور یہ 16-17 سینچری کے آدمی کا تم مجھے حوالہ دے رہے ہو۔ یہ اس کے بعد جبریل آیا تھا کہ رسول اللہ خود آئے تھے وہاں کے واقعات بیان کرنے، اس کو کیسے پتا چلا؟ میں آپ کو اس کے لیے ان کا بھی بات کو ابن سمجھو، ہشام کا۔ عتیق بھائی ایک سیکنڈ، بس تحمل سے ایک سیکنڈ بس، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک آدمی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس واقعے کے، اس لڑائی کے، جنگ بدر، جنگ احد کے موقع کے 1000 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اگر وہ کوئی بات بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز ایکچوئل میں ایسی تھی، تو لازمی طور پر اس نے کسی نہ کسی اسکالر سے، کسی نہ کسی امام سے، کسی نہ کسی مفسرین سے، تو محدثین سے، کسی سے تو لی ہوگی، کہیں سے تو لی ہوگی نا۔ تو اگر آپ مجھے زرقانی نے جہاں سے نقل کیا ہے، جس حوالے سے اس کو یہ علم حاصل ہوا ہے، اگر وہ حوالہ مجھے کوٹ کر دے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ مجھے وہ حوالہ کوٹ نہ کر کے زرقانی کی اپنی خود کی انٹرپریٹیشن بیان کریں گے، تو بھائی میں تو سوال پوچھوں گا نا کہ یہ آدمی تو 1000 سال بعد آیا، اس کو کیسے پتا چلا کہ وہاں پہ کیا معاملات تھے؟ پوچھوں گا کہ نہیں پوچھوں گا؟ تو ٹھیک ہے پوچھیں گے آپ مجھے آپ بولیے مجھے کن کا حوالہ، ابن ہشام کا چاہیے اور ابن کثیر کا چاہیے، اور اسکالر میں آپ جس مرضی کا لے آؤ، میں نہیں کہہ رہا ابن ہشام کا ہی لاؤ، ابن کثیر کا ہی لاؤ، میں کہہ رہا جس مرضی کا ارلی اسکالر کا لے آؤ، جس میں 2 باتیں ثابت کرو۔ پہلی تو یہ کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا، جو کہ آپ پہلے سے انکار کر چکے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے معاہدہ اس طریقے سے توڑا کہ انہوں نے مسلمان کے اوپر اٹیک کر دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ بھی آپ کا ڈیبنک ہو چکا ہے، آپ نے کہا تھا پہلے مسلمان ہیں، اب کہہ رہے کہ آپ مشرکین تھے، تو بھائی آپ کے تو خود ہی آپ نے ڈیبنک کر دیے آپ کے دعوے، میں اب کیا ریفرنس مانگوں آپ سے، کس چیز کا مانگوں؟
ٹھیک ہے، آپ نے زرقانی کا نہیں مان رہے آپ، تو میں آئندہ جو تو ابن ہشام کا اور ابن میں زرقانی کا کثیر ماننے سے انکار نہیں کر رہا ہوں عتیق بھائی، پھر اچھا سے پیار سے جی بول رہا ہوں، میں زرقانی کا حوالہ ماننے کے لیے تیار ہوں، میں اس کو لے لوں گا، لیکن پیارے جی بھائی آپ کو مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ زرقانی نے یہ کس سے نقل کیا ہے، اس کو کہاں سے ملا یہ علم، یہ بتانا پڑے گا آپ کو۔ جی 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 ٹھیک ہے، یہ بھی حالانکہ یہ بھی عربی اسکالر ہے اور معتبر اگر ہے، کوئی حدیث عربی سنیں، اسکالر اگر ہے۔ کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، پیارے بھائی آپ سنیں، اگر کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے رسول اللہ کی نسبت سے کہ بھائی رسول اللہ تک جی وہ حدیث پہنچتی ہے، ٹھیک ہے، مرفوع جی حدیث ہوتی ہے، تو اس جی کے لیے آپ کے اسکالرز اس حدیث کو سچا یا جھوٹا کرنے کے لیے، حسن غریب کرنے کے لیے، موضوع مضروع کرنے کے لیے، یا صحیح حسن کرنے کے لیے یہ چند چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ اس کے راوی کون ہے، نمبر دو اس کا متن، اس کی صحت کیا ہے، نمبر جی تین اس کے اندر کوئی راوی جو بھی رجال ہیں وہ قذاب تو نہیں ہے، کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی راوی کسی دوسرے زمانے کو پایا ہی نہیں یا اس سے ملا ہی نہیں جس سے وہ نقل کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد ہی یہ طے ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے یا مضروع ہے، یہ مرفوع ہے جی کہ جی نہیں ہے۔ تو تب جا کر کے جب یہ حکم میرے بھائی حدیث کے اوپر بھی لگتا ہے جو قول رسول اللہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، زرقانی کس کھیت کی مولی ہے کہ اس سے ہم نہ پوچھے کہ تو نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا۔ بالکل بالکل، آپ کے لیے میں آئندہ باری انشاءاللہ وہ بھی لے کر آؤں گا، ابن ہشام کے چل حوالے سے۔ سیرت ابن ہشام کا تو مان لیں گے نا؟ بالکل بالکل سر، زبردست طریقے سے مان لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو ابن کوئی بھی تفسیر ہے، ابن تفسیر اشاق لے آؤ، ابن ہشام لے آؤ، جلالین لے آؤ، تبری لے آؤ، ابن کثیر لے آؤ، کسی کو لے آؤ، سب کو ٹھیک ہے مان لیں گے ٹھیک ہے سر علی اسکالر۔ ٹھیک ہے، بالکل لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، میں نے آپ کا نام نوٹ کر لیا، دیکھتے ہیں کب تک آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اچھا لگا آپ سے بات کر کے، تھینک یو سو مچ۔